درخواست دیں گے کہ ان کا پروفیشنل جو لائسنس ہے اس کو سسپینڈ کیا جائے، کیونکہ یہ مس کانڈکٹ میں آتا ہے کہ وہ معزز جج حضرات کو مس لیڈ کرتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں اور دانستہ طور پہ کرتے ہیں۔ کیونکہ تمام جو میرے حق میں فیصلے آئے ہیں ممبرشپ کے، اس میں فریق پی ٹی آئی تھا، تو پی ٹی آئی کو یہ علم ہے، بخوبی علم ہے کہ ان کے خلاف اس معاملے پہ فیصلے آ چکے ہیں، اس کے باوجود وہ عدالتوں کو مس لیڈ کرتے ہیں، مس گائیڈ کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سرین پروفیشنل مس کانڈکٹ ہے، جس کے لیے ہم پاکستان بار کونسل سے بھی رجوع کریں گے۔ دیکھیے، جو پارٹی کے جو نام نہاد آج لیڈر بنتے ہیں، کمپیٹنٹ قیادت کا سامنے آنا ناممکن ہے، اور یہ صرف ایک اقتدار کی جنگ ہے۔ ہم درخواست کریں گے تمام آئینی اداروں کو کہ اس کو آپ صحیح کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ یہ ہمارا بنیادی حق سلب کیا گیا ہے۔ جب یہ ہمارا بنیادی حق سلب کیا گیا ہے تو آئندہ الیکشن جو ہے وہ خود بخود ان کی جو حقیقت ہے وہ سامنے آ جاتی ہے، کیونکہ جو صحیح نمائندے ہیں پاکستان کے اور ہر جماعت کے، وہ سامنے نہیں آئیں گے، ان کو اس حق سے محروم رکھا گیا۔ بہت بہت شکریہ۔ اچھا، آپ فاؤنڈنگ ممبر ہیں، آپ کہتے ہیں کہ آپ بہت عرصے سے جو ہے وہ تحریک انصاف کا حصہ ہیں۔ 9 مئی کے جس طرح کے واقعات ہوئے، تمام لوگ گرفتار ہوئے، اتنی پریشانیاں آئیں، آپ کو کسی نے کچھ بھی نہیں کہا، آپ پہ خروچ بھی نہیں آئی، کوئی پرچہ نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، بہت سارے ایسے کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے، میں نے آپ کو عرض کیا کہ مجھے پی ٹی آئی کے ورکر جو ہیں، جو بڑے قریب ترین بھی ہیں پارٹی کی لیڈرشپ کے، بشمول ہے فاؤنڈنگ چیئرمین جو عمران خان کے، میرے پاس ان کے وائس میسیجز ہیں، وہ میری مکمل حمایت کرتے ہیں۔ جہاں تک 9 مئی کا واقعہ رہا، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف 3.5 سال اقتدار میں رہی، اور اس فرعونیت کے دور میں انہوں نے جو مظالم کیے میرے سمیت اور اپنے مخالفین کے خلاف، ہم کبھی بھی آپ کے سامنے ہم نے آ کے آپ کے سامنے روئے نہیں۔ یہ دعویٰ کیا جاتا تھا کہ میں سب کو رلاؤں گا، تو یاد رکھیے کہ اللہ کا ایک قانون ہے، اللہ کا قانون کہتا ہے کہ جو ظالم ہے وہ برابر ظلم کا حقدار ہے۔ یہ قرآن مجید ہے، یہ اکبر از بابر نہیں کہہ رہا۔ تو میں پہلے تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو ان پہ مشکل حالات ہیں، مجھے اس پہ افسوس ہوتا ہے، جہاں ناانصافی ہوتی ہے میں اس کے سامنے ٹی وی پہ کھڑا بھی ہوا ہوں، لیکن میں ہرگز ان لوگوں کی حمایت نہیں کروں گا جنہوں نے اسٹیٹ سے بغاوت کی، جنہوں نے اداروں پہ حملہ کیا، جنہوں نے ریٹ آف دا لا کو چیلنج کیا۔ وہ اس لیے کہ دنیا کا کوئی معاشرہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتا جہاں ریٹ آف دا اسٹیٹ نہ ہو۔ امریکہ میں مارشل لا نہیں ہے، ایک شخص جس نے کیپٹل ہل پہ حملہ کیا اس کو سزا ہو رہی ہے۔ فرانس میں 24 گھنٹے میں عدالتیں لگی، آدھا گھنٹہ دیا وکیل کو، جنہوں نے بلوے کیے تھے ابھی حالیہ، تمام کو سزائیں ہو رہی ہیں۔ یاد رکھیے کہ جزا اور سزا کا قانون جب تک نافذ نہیں ہوگا، ہمارا معاشرہ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ پچھلے 6-7 سالوں میں جو یہ انتشار کے واقعات ہوئے، ابھی تک ایک شخص کو سزا نہیں دی گئی۔ تو میں ان لوگوں میں نہیں ہوں جو اپولوجیٹک ہوں گا، میں سیدھی بات کروں گا، جس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے میں اس کے ساتھ کھڑوں گا، لیکن جو ان جرائم میں انوالو تھے ان کو سزا ملنی چاہیے، کیونکہ ریٹ آف دا اسٹیٹ قائم ہونی چاہیے۔ صاحب یہ فرما دیجیے گا کہ پی ٹی آئی جو ہے قومیت پہ آ گئی ہے، پختون کارڈ استعمال کر رہی ہے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اور دوسرا، جو پی ٹی آئی کے ورکر جیل میں ہیں ان کی طرف سے معافی مانگیں گے تاکہ ان کی رہائی ہو جائے؟ تاکہ دیکھیے، جہاں تک آپ نے کہا کہ یہ پشتون کارڈ جو استعمال ہو رہا ہے، یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ یاد رکھیے کہ اس کشتی میں پشتون، بلوچ، پنجابی، سندھی ہم سب سوار ہیں۔ اگر یہ کشتی ڈوبے گی، خدا نہ خواستہ، ہم سب ڈوبیں گے۔ یہ پشتون کارڈ جو آج استعمال ہو رہا ہے، تو یہ نفرت پھیلا رہے ہیں، یہ تقسیم پیدا کر رہے ہیں، یہ ان نوجوانوں کو اشتعال دلا رہے ہیں۔ یہ انتہائی افسوسناک ہے، میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ لوگوں کو مس گائیڈ نہ کریں، نوجوانوں کو مزید مس گائیڈ نہ کریں، ان کو قومی دھارے میں لائیں۔ ہم جو پاکستان تحریک انصاف کی یہ جنگ لڑ رہے ہیں ورکروں کی، اس کا مقصد یہ ہے، میں نے کھلا کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنے کے میں خلاف ہوں۔ میں نے سب کے سامنے کہا ہے، وہ اس لیے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک پلیٹ فارم ہے سیاسی، جس پہ تمام پاکستان سے نوجوان اور لوگ آئے، اور جب وہ آتے ہیں وہ پلیٹ فارم جو ہے قومی یکجہتی کا پلیٹ فارم بننا چاہیے۔
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس پلیٹ فارم کو اپنی اقتدار کے لیے استعمال کیا گیا. ان ورکرز کو اقتدار کے خاطر مشکلات میں ڈالا گیا. جس مشکلات کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کی ذمہ داری قیادت پہ ہے. یہ جو قیادت ہے انہوں نے نوجوانوں کو مس گائیڈ کیا, انہوں نے یہ تکلیفات کے ذمہ دار ہے. میں نہیں ذمہ دار, میں وہ شخص ہوں جو یہاں کھڑے ہو کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ اچانک سامنے آئے. میں 8 سال یہاں کھڑے ہو کے بارہا یہ کہتا تھا, اور آپ گواہ ہیں میڈیا کے, کہ یہ تصادم کی سیاست پاکستان تحریک انصاف کو, اس کی قیادت کو, پاکستانی معیشت کو, پاکستانی جو نیشنل سیکیورٹی ہے اس کو یہ دشواریاں پیدا کرے گی, اس کو یہ لے ڈوبے گی. تو پہلے دن سے میں کہہ رہا تھا, آج بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اگر آپ نے قیادت نے ہوش کے ناخن نہیں لیے, اور آج جو وکلاء اپنی سستی سیاست چمکانے کے لیے جس راستے پہ پاکستان تحریک انصاف کو ڈال رہے ہیں, یاد رکھیے کہ ایک وقت تھا, ذوالفقار علی بھٹو کا یہ بیان مجھے ابھی تک یاد ہے کہ انہوں نے کہا تھا دریائے سندھ لال ہو جائے گا, انڈس ول ٹرن ریڈ اگر مجھے کچھ ہوا. ان کے جو وہ تھے انہوں نے گردن نہیں جھکائی, وہ پھانسی کے کٹہرے پہ چلے گئے. اس کے بعد جن لوگوں نے ان کی جو لیگیسی کو کیش کیا وہ ہم سب کے سامنے ہے. یاد رکھیے آج جو پارٹی اور پارٹی کی قیادت بشمول عمران خان جو فاؤنڈنگ چیئرمین ہیں جیل تک پہنچے ہیں, اس کے ذمہ دار وہ ہیں, اور ان کی وہ جو لوگ ہیں جو آج پارٹی چھوڑ کے چلے گئے ہیں, جو یہاں کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ میں ایزی لوڈ پہ ہوں, تمام کے تمام ڈاؤن لوڈ ہو کے چلے گئے ہیں. یا آج بھی ہوش کے ناخن لینے کا وقت ہے. ورنہ میں آپ کے سامنے یہ پبلکلی ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں, مجھے ٹریجڈی نظر آ رہی ہے. اللہ پاکستان کو مزید ٹریجڈی سے بچائے. ذوالفقار علی بھٹو کی ابھی تک لیگیسی ہے, وہ ایک داغ ہے جس کی تکلیف آج بھی محسوس ہوتی ہے. ہمیں یہ تصادم کی سیاست چھوڑنی چاہیے, ہمیں ایک مثبت قومی نیشن بلڈنگ کی سیاست کرنی چاہیے. صابر صاحب یہ بتائیے گا, پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ جب جو آپ ہیں وہ مخالف قوتوں کے اعلیٰ کار ہیں, جبکہ اکبر ایس بابر صاحب جو ہے جب بھی پاکستان تحریک انصاف پہ کوئی مشکل کھڑی ہوتی ہے تو یہ مشکل کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں, ان کے لیے مزید مشکل کھڑے کرتے ہیں. آپ سادہ الفاظ میں سمجھا دیجیے گا کہ آپ پارٹی چیئرمین بھی نہیں بننا چاہتے, آپ کوئی الیکٹرل سیاست بھی نہیں کرنا چاہتے. اکبر ایس بابر صاحب پاکستان تحریک انصاف سے کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ عرض کروں کہ میں مشکل وقت کا ساتھی ہوں, اور آپ کہیں گے وہ کیسے, اس کی ایک تاریخ ہے. پاکستان تحریک انصاف جب 2002 الیکشن کے بعد تقریباً سیاسی صفحہ ہستی سے مٹ گئی تھی, تو ہم چند لوگ ہوتے تھے. میں روزانہ عمران خان کو ان کے گھر سے اٹھا کے دفتر لے کے جاتا تھا, یا اسلام آباد میں کورٹ بازار روڈ پہ. وہ مجھے اکثر یہ کہتے تھے کہ اکبر میری جماعت آپ کی گاڑی میں, تیری گاڑی میں آ جاتی ہے, اتنی چھوٹی ہو گئی ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ کمرے میں ہم بیٹھے ہوتے تھے گھنٹے گھنٹے, وہ کہتے تھے کہ میری جماعت اس کمرے میں آ جائے گی, یہ آپ پوچھ لیجئے عمران خان سے. 12 یہ کہتے تھے. مشکل ترین وقت تھا. 10 سال ہم نے پارٹی کی برانڈنگ کی, 2011 تک ہمیں ٹانگا پارٹی کا لقب دیا جاتا تھا. اگر میں اپرچونسٹ ہوتا تو میں اس مشکل ترین وقت میں ان کا ساتھ نہ دیتا. میرا 2011 میں عمران خان نے مجھے ایک پیغام دیا لکھ کے, جو ان کے وکیل انور منصور خان نے یہاں الیکشن کمیشن کے سامنے پڑھ کے سنایا, جس میں انہوں نے کہا کہ اکبر I pandered you, یہ ان کے لکھے ہوئے الفاظ ہیں, I forced you to take more responsibilities.